تاجران آزاد جموں کشمیر کے چیئرمین اور عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبر شوکت نواز میر صاحب سے معصوم نیوز نے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ ایک بتائیں کہ آج 8 ماہ سے زائد آپ کا عرصہ ہو چکا ہے احتجاج کا، حکومتی سطح پہ آپ کے مذاکرات کہاں تک پہنچے؟ کیونکہ متعدد بار پرائم منسٹر نے آپ کو ٹائم دیا، کمیٹی نے جو بڑی چیز نے آپ کو ٹائم دیا، اس کے رزلٹ کے لیے صحیح بتائیں 5 فروری دنیا بھر میں جو کشمیری ہے یوم یکجہتی کے طور پر مناتے ہیں، تو آپ نے احتجاج کے لیے جو 5 فروری کا دن جو مختص کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے معصوم نیوز کا شکریہ، انہوں نے ہمیشہ ہمارے ایشوز کے لیے جو ہے ہمارے پاس آئے، ہماری بات دنیا تک اس کو پہنچایا۔ آپ کے 2 سوال ہیں، پہلے سوال کا جواب میں یہ دوں گا کہ یہ تحریک بیسیکلی پونچھ ڈویژن سے سٹارٹ ہوئی تھی مئی کے مہینے میں، اس کے بعد یہ میرپور ڈویژن میں آئی اور اس کے بعد یہ مظفرآباد ڈویژن اس میں ایڈ ہو گیا، اور اس وقت یہ پورے آزاد کشمیر کی ایک تحریک ہے، یہ کسی کی ذاتی تحریک نہیں ہے اور کسی نظریے کی تحریک نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا یہ کسی نہ نظریے کی تحریک ہے نہ کسی ذات کی تحریک ہے، یہ ایک عام غریب عوام کی تحریک ہے۔ سستا آٹا اور سستی بجلی اس کے بیسک 2 وہ پوائنٹ ہے جس کی یہ تحریک ہے، جس کے اوپر یہ تحریک سٹارٹ ہوئی تھی، اور پھر جب ہم لوگ اکٹھے ہوئے اس میں تو اس میں ہر ضلع ہر ڈویژن کے حساب سے ہم نے کچھ چیزیں اس میں اور ایڈ کی، اور ہمارے کوئی ناقدین جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، کوئی 34 پوائنٹ گن رہا ہے، کوئی 14 پوائنٹ گن رہا ہے، یہ میں کہتا ہوں کہ جن کو الف بے کا نہیں پتا وہ بھی میڈیا میں بیٹھ کے یہاں پہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ ان کو تو پہلے ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کا نہیں پتا۔ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ بیسیکلی یہ جو 2 چیزیں ہم اس کے اوپر سارے اکٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد جب ہم بیٹھے مشاورت سے ہم نے اس میں کچھ چیزیں اور ایڈ کی، اور اب یہ چارٹر آف ڈیمانڈ 10 نکات پر مشتمل ہے۔ اس 10 نکات کے اندر ہماری مثلا بجلی کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کے اندر ہماری 10 ذیلی چیزیں ہیں۔ اب بجلی کو ڈسکس کرنے کا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہاں پہ ہمارا یہ پوائنٹ بھی ہے کہ میٹر بجلی کا جو ریٹ تھا پہلے 2300 کچھ روپے تھا، اب وہ 6000 کیوں ہو گیا؟ ہمارے تو فرشتوں کو پتہ ہی نہیں، جو بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، پیڈ پریس کانفرنس کرتے ہیں، جو اعلیٰ کار ہے سہولت کاری جو کر رہے ہیں کہ ہم نے اس عوام کے حقوق کا پہرا دیا، اور ہم میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے تمام معاملات حکومت کے ساتھ تقریباً سیٹل ہو چکے ہیں۔ اب ہمارا جھگڑا ان نوٹیفیکیشنز کا ہے جو ہم اپنے اصولوں کے مطابق قانونی طور پہ ہم کروانا چاہتے ہیں حکومت سے۔ میں یہ کہہ دوں کہ گرامیٹیکلی جو ہمارا جھگڑا ہے کا ہم بچے نہیں ہیں سر، ہمارے ساتھ اچھے لائر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ سلجھے ہوئے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آئیں بائیں اور ہم ایک صفحہ اٹھا کے لیں ہم کہے لوگوں کو جناب مذاکرات ہو گئے، ہمارے بالکل مذاکرات ہو رہے ہیں، ہم حکومت کا مذاکرات کے اندر تھے ابھی بھی ہیں، اور ہم نے حکومت کو 5 فروری کی ڈیڈ لائن دی ہے، اور میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمارے معاملات تقریباً سیٹل ہو چکے ہیں، لیکن ہم ان معاملات کو قانونی طور پہ اس شکل میں لانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ حکومت تبدیل ہو جاتی ہے تو آنے والی جو حکومت ہوگی ہم دوبارہ ABC سٹارٹ نہ کریں، ہم ادھر سے آگے چلیں۔ اب ہمارے جن لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے وہ یہاں پہ پیڈ جو بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، وہ آئیں بیٹھیں میرے ساتھ مذاکرہ کر کے دیکھیں، ان کو ایک چیز کا جواب دینے کا میں تو تیار ہوں۔ 5 فروری اب آگے 5 فروری کی بات کہ دیکھیں یہ تحریک جو ہے یہ جو جواب آپ کے توسط سے میں ان لوگوں کو، ان اداروں کو، ان حکومتوں کو دینا چاہتا ہوں کہ جو آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ میں نے آپ کو کہا کہ 8 مہینے کی تحریک چل رہی ہے، لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، عام غریب بندے کی ہم بات کر رہے ہیں، سستے آٹے سستی بجلی کی بات کر رہے ہیں، ہم کو کشمیر آزاد کرنے کی بات نہیں کر رہے، ہم کو ایٹم بم بنانے کی بات نہیں کر رہے۔ اب یہ ان اداروں سے، ان حکومتوں سے، ان حکمرانوں سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو جب اپنا معاملہ تھا آپ نے تو فوری طور پہ بیٹھے، آپ نے کیبنٹ کا اجلاس بلایا، آپ نے سابق وزراء صدروں کی آپ نے تمام برات بڑھا دی، آپ نے دستی آئین سازی کی، آپ نے 12 کی کیبنٹ کو 50 میں آپ لے گئے، وہاں پہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوا۔ عوامی حقوق کی جب بات آئی لوگ سڑکوں پہ بیٹھے 8 ماہ سے، آپ کو کیا نظر نہیں آ رہا کہ کیا معاملات ہے؟ کیا اس معاملے میں آپ جلدی نہیں کر سکتے تھے؟ اب دیکھیں آپ نے آج پوچھا کہ 5 فروری کیوں رکھا؟ 5 فروری رکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آج آپ بھی ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ 5 فروری کیوں رکھا، تو کیوں 8 مہینے پہلے نہیں کسی نے پوچھا کہ یار آپ سڑک پہ کیوں بیٹھے ہو؟ بیسیکلی 5 فروری ہم نے اس لیے رکھا کہ آپ اور وہ ادارے ہم سے پوچھیں کہ بھئی آپ کیوں 5 فروری رکھ رہے ہو، کیونکہ وہ جان بوجھ کے اندھے بنے ہوئے، جان بوجھ کے بہرے بنے ہوئے، کیونکہ یہ عوام کے مفادات ہیں، ان کے ذاتی مفادات نہیں ہیں۔ اگر ان کے ذاتی مفادات ہوتے تو وہ کیبنٹ کو بڑھانے کی طرح، اپنی مراد بڑھانے کی طرح، گاڑیوں کے اضافے کی طرح وہ تمام چیزیں جو ہے من وان ایک رات کے نوٹس پہ جو ہے اگلے دن اسمبلی کا اجلاس بلا کے تمام قانون سازی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا 5 فروری بالکل
یوم یکجہتی کشمیر ہے، پاکستان کے بھائی کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کرتے ہیں، وہ بالکل یکجہتی کریں، ہم ان کی یکجہتی کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ 5 فروری کو ہم اپنے انہی بھائیوں کو یہ کہتے ہیں کہ یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہماری جو پروڈکشن کاسٹ ہے آپ اس کا فیصلہ کروائیں، اور ہم کشمیری پروڈکشن کاسٹ کے اوپر جو ہے وہ بجلی یہاں وصول کریں، اور ہم لوگوں کی جو ہے وہ آسانی، ان کی زندگی آسانی ہو، تبھی ہم ہماری جو یکجہتی ہے وہ حقیقی یکجہتی بنے گی۔ اور میں اپنی پاکستانی عوام سے یہ اپیل کروں گا کہ جس طرح آپ یکجہتی کرتے ہیں اس دفعہ اس یکجہتی کو ہمارے حقوق کے اوپر لے کے جائیں کہ کشمیریوں کو ان کے جائز حقوق دیے جائیں، اور آج یکجہتی کے دن ہم ان کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کا جو ڈیمانڈ ہے پروڈکشن کاسٹ کے اوپر ان کا تعین کرتے ہوئے ان کو بجلی جو ہے وہ دی جاتی ہے۔